کلاؤڈ برسٹ نے چکوال میں تباہی مچا دی، درجنوں دیہات زیریاب، 425 ملی میٹر بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ حادثات میں 2 افراد جاں بحق، ندی نالوں میں طغیانی، 2 ڈیم بھی ٹوٹ گئے۔ جہلم کے نالا گھان میں طغیانی کے باعث پانی آبادی میں داخل، 1 پولیس اہلکار اور شہری پانی میں بہہ گیا۔ تھانہ چوٹالہ کے SHO سمیت 6 اہلکار پانی میں پھنسے، جنہیں ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں کی کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائیاں، مختلف علاقوں میں پھنسے 100 سے زائد افراد کو بچا لیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 260 ملی میٹر بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، موٹر وے پر گاڑی پانی میں ڈولتی رہی، لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی کوشش کرتے رہے، مساجد سے اعلانات کیے گئے، خطرے کے سائرن بجائے گئے، انتظامیہ نے فلڈ ایمرجنسی لگا دی۔ اسلام آباد میں پولیس کا ٹرک آدھا ڈوب گیا، سری نگر ہائی وے پر برساتی پانی میں بہہ گیا، مری میں لینڈ سلائیڈنگ، پتھر لگنے سے ڈپٹی کمشنر زخمی، آغا ظہیر عباس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چٹان سرکنے پر GT روڈ ٹریفک کے لیے بند، اوکاڑا کا سرکاری اسپتال اور اسکول تالاب میں تبدیل، پانی جمع ہونے کی وجہ سے 4 روز سے بازار بند، دیہڑی دار مزدوروں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ چنیوٹ میں بجلی کے کھمبے اور تار ریلوے ٹریک پر آ گرے، ٹریک میں کرنٹ آ گیا، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ پنجاب میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات، 36 گھنٹے میں بچوں اور خواتین سمیت 67 افراد جان سے گئے۔ راولپنڈی میں سیلابی صورتحال، وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، چیف کمشنر راولپنڈی اور MD واسا سے فوری رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم NDMA کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی، انتظامیہ کو سائرن اور اعلانات کے ذریعے عوام کو آگاہ رکھنے کی ہدایت، عوام سے اپیل کی کہ وہ اداروں سے مکمل تعاون اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ صوبے میں دفعہ 144 نافذ، دریاؤں، نہروں، ڈیمز، تالاب اور جھیلوں میں تیراکی اور کشتی رانی پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندیوں کا اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP نے پنجاب کو مدد کی پیشکش کر دی، کہا بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے، راولپنڈی اور دیگر علاقوں کو ہر قسم کی تکنیکی اور فنی امداد فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی کاموں کے لیے علی امین گنڈاپور سے ٹیوشن لیں۔ لاہور ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہے، چند گھنٹوں کی بارش نے مریم نواز کے پیرس کا پول کھول دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے پر زور، تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق، علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے پروجیکٹ کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ منصوبے کا مقصد ریلوے سے ازبکستان کو پاکستان سے بذریعہ افغانستان جوڑنا ہے۔ منصوبہ وسط ایشیائی ریاستوں کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی دے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست پر JUI کے گوپال سنگھ منتخب، نون لیگ نے اپنا امیدوار دستبردار کرا دیا۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو امیدوار کی دستبرداری سے باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اتوار کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ فیصل کریم کنڈی نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ مخصوص نشستوں پر نامزد 25 اراکین حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کے اگلے روز KP اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹوں پر تحریک انصاف میں کھینچا تانی، بیرسٹر سیف بانی PTI کی ہدایت پر منون عمل کے حامی، علی امین گنڈاپور کی بیرسٹر سیف کو ناموں کے اعلان سے روکنے کی کوشش۔ بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ استعفے کی دھمکی پر بانی کے بتائے گئے 6 ناموں میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے
علی امین اور علیمہ خانم مشال یوسف زئی سمیت 2 نام فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا PTI ARY نیوز کا 1 دن کا بائیکاٹ کرے گی۔ ARY نے جو خبر چلائی وہ درست نہیں۔ آج PTI کا کوئی رہنما ARY نیوز کے پروگرام میں نہیں جائے گا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے مزید ایک یوٹیوب چینل کی بندش کا حکم معطل کر دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو نوٹس جاری، 21 جولائی کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت اس سے قبل جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے 8 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر چکی ہے۔ انصاف کوئی انفرادی نیکی یا ادارہ جاتی ذمہ داری نہیں، یہ ایک مقدس اجتماعی فریضہ ہے۔ انصاف ہی امن، وقار اور انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم انصاف پر پیغام، کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیاں بڑے چیلنجز ہیں۔ واحد حل قانون کی حکمرانی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ عالمی انصاف کے فروغ کے لیے عالمی کوششوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رواں مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس۔ شہباز شریف نے تاخیر کا شکار منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی، کہا تعلیمی مراکز رواں مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کے بچوں کو عالمی معیار کی تعلیم و تربیت اور یکساں ترقی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ آبی ذخائر ملک کی سالمیت کا محور ہیں، اس کے لیے متعدد منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ خابر مانیکا کے بیٹے نے دیر سے کام کرنے پر ملازم کو گولی مار دی۔ پاک پتن پولیس نے ملزم موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر لیا۔ ملازم حیدر علی زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ ملازم حیدر علی کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد کے شہریوں سے معافی مانگ لی، کہا بارشوں کے بعد جو تکالیف حیدرآباد والوں کو پیش آئیں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن 24 گھنٹے میں 80% پانی شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے شکایات ملی کہ ڈرینیج میں بوریاں پائی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو تو خیالی پلاؤ ہوگا۔ نیو یارک اور نیو جرسی بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی چینی کی پیداوار، درآمد، برآمد، قیمتوں، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی پر قوانین کا جائزہ لے گی۔ کسانوں اور صارفین کے حقوق، مقامی ضرورت اور تجارتی تقاضوں کے تحت پالیسی مرتب کرے گی۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچاؤ کے لیے سفارشات دے گی۔ کمیٹی 30 روز میں وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,38,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 2,289 پوائنٹس کا اضافہ، 1,38,669 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس۔ ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا ملک کے لیے جان نثار کرنے اور غیر معمولی بہادری پر حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ غازی قوم کے ہیرو ہیں، ان کی جرت پر سب کو ناز ہے۔ قوم ان بہادر سپوتوں کی ہمیشہ مشکور رہے گی۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے۔ میئر کراچی نے کہا جشن آزادی کی تقریبات کے لیے ہر محکمے کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ کراچی کے پارکس اور دیگر مقامات تقریبات کے لیے دستیاب ہوں گے۔
کراچی کے علاقے کھارا در میں عمارت کی 5ویں منزل کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے چھت اور عمارت دونوں خستہ حال تھے۔ عمارت 40 سال پرانی تھی، مالک کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عمارت مخدوش عمارتوں کی فہرست میں تھی یا نہیں، اسے چیک کر رہی ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے ڈی جی ایس پی سی اور ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاڑکانہ میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا اسپتال میں قتل، مقتولہ ریحانہ پر گزشتہ روز بھی حملہ ہوا۔ ٹانگ میں گولی لگنے کے باعث چانکا اسپتال میں زیر علاج تھی۔ ریحانہ نے شوہر کے پستول سے جوابی فائرنگ کی، حملے میں ملوث اس کا بھانجا زخمی ہوا، دیگر فرار ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی سلواڈور کے صدر نایاب بلقیس سے ملاقات، کرپٹو کونسل پاکستان اور سلواڈور کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط، دونوں ملک کرپٹو اور بلاک چین میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر پاکستان کا اظہار تشکر، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی سفارتی اور تکنیکی کاوشوں کا اعتراف ہے۔ پاکستان نے عالمی ایئر سیفٹی معیار پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پابندی کا خاتمہ پاکستان اور برطانیہ میں فضائی رابطوں کو بحال کرے گا۔ براہ راست پروازوں سے برطانیہ میں مقیم 17 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے۔ PF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر شو 2025 میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ، پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-17 کا پرجوش استقبال۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام، اسرائیل جارحیت سے باز آیا، 24 گھنٹوں میں مزید 93 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 30 افراد بھی لقمہ اجل بنے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البنیز نے ایک بار پھر دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات ختم کرے۔ فلسطینی حکام نے 58,000 شہداء کی فہرست جاری کر دی، 1 سال سے بھی کم عمر کے 900 بچے شامل۔ اسرائیلی نوجوانوں کا فوج میں خدمات انجام دینے سے انکار، تل ابیب میں مظاہرے کے دوران فوجی خدمات کے حکم نامے کو آگ لگا دی۔ یہودی نوجوانوں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں، اس کا ایندھن کیوں بنے؟ غزہ میں بھوک سے فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں، ایندھن کی فراہمی بھی بند ہے، انہیں خوراک اور ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار کے خطاب، کہا اسرائیل امداد تقسیم کے اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے، فلسطینی ریاست کے لیے فرانس سعودی عرب کانفرنس مثبت امید ہے۔ شام میں فریقین کا جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں یہ اقدامات خوفناک صورتحال کو ختم کر دیں گے۔ اسرائیل نے حملے روکنے کے وعدے کے بعد بھی دروز قبائل کی حمایت میں قصر جمہوریہ کے قریب حملے کیے، صدارتی محل اور وزارت دفاع کے قریب بمباری کی۔ فوج کے جنرل سٹاف کے دفتر، العربیہ اور الحدث چینل کے دفاتر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے دروز بھائی اسرائیلی فوج پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سویدا کی جانب بڑی کمک روانہ کی ہے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اور بگ بیش میں بابر اور حارث رؤف کا ٹاکرا مزیدار ہوگا۔ میلبورن اسٹارز کے جنرل مینیجر میکس ایبٹ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ڈرافٹنگ میں پاکستانی کھلاڑی زیادہ تھے، ہم نے حارث رؤف کو اسکواڈ میں برقرار رکھا۔ اسٹارز کے ملکی اور اوورسیز کھلاڑی حارث رؤف کو پسند کرتے ہیں۔